اسرائیلی فلوٹیلا کی آخری کشتی میرینیٹ کو بھی قبضے میں لے لیا۔ پولینڈ کے جھنڈے والی کشتی میں 6 افراد سوار تھے۔ پاکستان نے اپنے شہریوں کی رہائی سے متعلق اقدامات شروع کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے گلوبل فلوٹیلا کے 4 اطالوی کارکنان کو ڈیپورٹ کر دیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد، سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ اور نیلسن منڈیلا کے پوتے سمیت تمام افراد کو یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ کئی ممالک کا اسرائیل سے گرفتار کارکنان کے حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ دیگر ارکان کی ملک بدری کے لیے کام جاری ہے۔ 450 گرفتار افراد جیلوں میں قید۔ تحویل میں لی گئی کشتیاں اشدود بندرگاہ منتقل کر دی گئیں۔ حماس نے امریکی صدر کا 20 نکاتی امن منصوبہ تسلیم کر لیا۔ حماس نے تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے کا نقطہ بھی قبول کر لیا۔ حماس ثالثی کے ذریعے مذاکرات فوری شروع کرنے پر بھی آمادہ ہو گیا۔ حماس رہنما کا کہنا ہے کہ غور و خوض کے بعد فیصلہ ثالثوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اسرائیلی قبضہ ختم ہونے سے پہلے گروپ غیر مسلح نہیں ہوگا۔ اپنی قیادت فلسطینی دھڑوں، ثالثوں اور دوستوں سے مشاورت کی۔ ہلاک یرغمالیوں کی لاشیں بھی حوالے کرنے کے لیے رضامند ہیں۔ اسرائیلی بحریہ کی جانب سے غزہ جانے والے اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنے کے بعد دنیا بھر میں احتجاج جاری۔ یورپ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا اور مشرق وسطی سمیت مختلف خطوں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں 15,000 مظاہرین نے آزاد فلسطین کے نعرے لگائے، جبکہ اٹلی میں مزدور یونینز نے عام ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح ڈبلن، پیرس، برسلز، برلن، استنبول، برازیلیا، سڈنی سمیت درجنوں شہروں میں احتجاجی مارچ، دھرنے بھی ہوئے، جن میں مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف مکمل بائیکاٹ اور غزہ کو محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل عالمی دباؤ کے باوجود غزہ پر حملوں سے باز نہیں آیا۔ وحشیانہ بمباری کے دوران مزید 77 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 66,225 تک جا پہنچی۔ اسرائیل کے اہل غزہ کو انخلا کی آخری دھمکی۔ صفاق سیہونی وزیر دفاع نے کہا کہ جو بھی شہری غزہ میں باقی رہا اسے دہشت گرد یا دہشت گردی کا حامی تصور کیا جائے گا۔ 1 ماہ کے دوران 4 لاکھ فلسطینی گھر بار چھوڑ چکے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنے پر شدید رد عمل۔ کہا کہ کھانا اور دوائیں کوئی خطرہ نہیں۔ اسرائیل نے پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت ڈاکٹرز اور رضاکاروں کی حراست میں لے کر انسانیت پر حملہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو کا حراست میں لے گئے تمام افراد کی رہائی کا مطالبہ۔ غزہ کے لیے انسانی راہداری اور فلسطین کے لیے انصاف کا بھی مطالبہ کر دیا۔ غزہ کا ٹرمپ منصوبہ اسلامی ممالک کا نہیں ہے۔ ڈرافٹ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ 20 نکات ہمارے نہیں، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کی تو جواب میں شہباز شریف نے بھی ٹویٹ کر دی۔ کوئی الہام تھوڑی ہوا تھا کہ 20 نکات اسلامی ممالک کے نہیں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ بولے، سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو معاہدہ مسترد کر دیں یا انہیں معاہدے پر عمل کرنے دیں۔ کیا ہم نے صرف تماشا دیکھنا ہے، بیانات دینے ہیں؟ معاہدہ مسترد کرنا اسرائیلی جارحیت کی اجازت دینے کے مترادف ہوگا۔ پاکستان کی ریاستی پالیسی تو فلسطین کا 2 ریاستی حل ہی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی اور دیگر ممالک نے مذاکرات کے نکات کو خوشائند قرار دیا۔ غزہ میں مکمل جنگ بندی اور تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کی وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم کی تھی، اس میں کوئی تبدیلی ہوئی اور نہ ہی ہوگی۔ مزید کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بہت اہم ہے۔ اللہ نے ہمیں حرمین شریفین کے محافظین میں شامل کیا۔ کئی ممالک نے پاکستان سے معاہدے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وہ وقت جلد آئے گا جب پاکستان 57 مسلم ممالک کی سربراہی کرے گا۔ ایک نیا نیٹو یا ایسٹرن نیٹو بننے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات پر پیپلز پارٹی کی ناراضگی برقرار۔ ارکان کا قومی اسمبلی اجلاس سے پھر واک آؤٹ۔ سینئر رہنما نوید قمر نے کہا ہمیں یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں لیکن گراؤنڈ پر ابھی تک وہی صورتحال ہے۔ ہم ایوان سے پھر واک آؤٹ کرتے ہیں۔ حکومت کے منانے پر پیپلز پارٹی کے ارکان ایوان میں واپس آ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کے لیے کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی۔ اسحاق ڈار کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کے فلسطین کا سادہ نامنظور کے نعرے۔
پانی جو میرے پنجاب کے کسان کا حق تھا اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں, سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی. مریم نواز شریف کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے جنہوں نے پنجاب کے عوام پہ آئی ہوئی آفت کے دوران پنجاب کے عوام پر تنقید کی, سیاست کی. اور مریم نواز نے اگر جواب دیا تو اپنے لوگوں کا جو حق ہے اس کے لیے اس نے آواز بلند کی لی, اور اس کے لیے مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. مریم نواز کا پھر معافی مانگنے سے انکار. بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار ملے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ معافی وہ مانگے جنہوں نے پنجاب میں آفت پر تنقید کی ہے. لاہور میں الیکٹرک بسوں کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو بتانا چاہتی ہوں کہ الزامات پر دکھ ہے. BISP غریب لوگوں کا ڈیٹا ہے, مجھے سیلاب متاثرین کا ڈیٹا چاہیے تھا. کہتے ہیں عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے؟ جب عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنا ہو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. سیلاب آیا تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا. جب کسی صوبے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا ہم الزامات لگاتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میرے مخالف کا صوبہ ہے, لیکن کلاؤڈ بسٹ ہوا تو پنجاب نے فوری مدد کی. پنجاب میں جب سیلاب آیا تو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں. میں نہیں چاہتی کہ لوگ کہیں مریم نواز صرف لاہور کو ترقی دیتی ہے. لاہور میں دی گئی سہولتیں پورے پنجاب میں دیں گے. اتحادیوں کا پارا ہائی, ٹھنڈا کرنے کی کوششیں جاری. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی میں ایک بار پھر رابطہ. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے تفویضات وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کروائی. امید ہے پیر تک تمام معاملات حل ہو جائیں گے. اسحاق ڈار وزیر اعظم سے بات چیت کے بعد پیپلز پارٹی کو پیش رفت سے آگاہ کریں گے. مریم نواز سیلاب کے پانی سے عوام کو بچانے میں ناکامی کو چھپانے کے لیے نسل پرستانہ سوچ کا مظاہرہ کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کا جوابی وار. کہا عوامی مسائل کی نشاندہی کرنے والوں کو پنجاب دشمن قرار دینے والی مریم نواز پنجاب کا اصل مسئلہ ہے. پنجاب کی سینکڑوں کلومیٹر اراضی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور مریم نواز کی ترجیحات صرف سیلف پروجیکشن اور عوام کی توجہ حقیقی مسائل سے ہٹانا ہے. یار شمع کو بات آپ شمع آتی ہے, وہ اندھیرا نظر نہیں آتا تو آ جائے گا نا, آخر میں شمع بھی آ جائے گی. شمع ہی آتی ہے نظر آپ کو, اور کچھ نہیں نظر آتا. وہاں وہ کھمبے لگے ہوئے وہ نظر نہیں آتے, شمع نظر آتی ہے آپ کو. جو ڈیلیگیشن جاتا ہے UNG میں, اس کے لیے وزیر خارجہ لیٹر آف کریڈنس ایشو کرتا ہے. اس میں یہ نام نہیں تھا یہ جو فرما رہے ہیں. وہ اسپیچ رائٹر کا جو 5-6 کا جو گروپ ہے جو اس ٹائپ کی چیزوں کو ہینڈل کرتے اس میں تھا. ان کے ان یوزول کنڈکٹ جو انہوں نے کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. قومی اسمبلی میں شمع کی گونج. PTI رہنما شاہد خٹک نے پوچھا اقوام متحدہ میں شمع جنیچو کیا کر رہی تھی؟ اسحاق ڈار نے طنز کیا بجلی کے کھمبے بھی لگے ہیں لیکن آپ کو شمع نظر آتی ہے. واضح کیا لیٹر آف کریڈنس میں شمع جنیجو کا نام نہیں تھا. وزیر اعظم کی تقریر لکھنے والوں اور دیگر لوگوں میں شمع جنیجو شامل تھیں. شمع جنیجو نے غیر دارانہ بات کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. پاکستانی عوام کو کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے. فلسطینی عوام کو پوچھے بغیر کوئی معاہدہ قبول نہیں ہے. مشاورت کے بغیر اتنے بڑے فیصلے کیے گئے. PTI رہنما سب کیسے کہتے ہیں آپ معاہدہ کرتے ہیں لیکن فلسطین کے عوام سے نہیں پوچھتے. صدر ٹرمپ کے 20 نکات ابھی نہیں آئے تھے کہ ٹویٹ کر دیا. کیا سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں پارلیمنٹ سے پوچھا گیا؟ شمع جنیجو کے ماضی کے بیانات سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. آزاد کشمیر تنازع. مظفر آباد میں حکومتی ٹیم اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور. بعض امور پر اتفاق. مشاورت و قانون سازی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم. کمیٹی میں حکومت، سیاسی جماعتوں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندے شامل. قانون سازی اسمبلی میں مہاجر ممبران کو کابینہ سے الگ کرنے اور فنڈز بند کرنے پر اتفاق. مہاجرین کی نشستوں کی تعداد، انتخابی طریقہ کار پر فیصلہ اعلیٰ سطح کمیٹی کرے گی. اشرافیہ کی مراعات میں کمی. ممبران اسمبلی کی پینشن ختم کرنے پر بھی اتفاق. وزراء، سابق وزراء اعظم، صدور کی مراعات میں کمی کا فیصلہ کمیٹی کرے گی.
नीलम जहलम समेत हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अमूर भी आला सतह की कमेटी में तय होंगे। दौरान एहतजाज जहां बाक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा भी दिया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हकूक़ के दिफा के लिए पुरअज़्म। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पुरअमन एहतजाम और एहतजाज कश्मीरी अवाम का बुनियादी हक है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के समाजी और मुआशी तरक्की के लिए भी कोशां है। आज़ाद कश्मीर के अवाम आज़ादाना अपने शहरी और सियासी हकूक़ से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसके बरक्स भारतीय मकबूजा कश्मीर में अवाम बदस्तूर जबर और रियासती दहशत गर्दी का शिकार हैं। निहत्ते कश्मीरी अवाम पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल और बुनियादी आज़ादियों से महरूमी भारतीय पॉलिसी की पहचान है। जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। भारतीय गुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए जो कश्मीर कॉज के लिए अपने घर बार छोड़ के उन इलाकों में जाके आबाद हुए, उनका कश्मीर से ताल्लुक ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस तरह से एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है जो कि बहुत लार्ज स्केल होना चाहिए। हमारे यहाँ एक प्रोविजन है जो रेफरेंडम की है कि इस पर आप एक फिर अमूमी जो राय लेते हैं बहुत सारे लोगों की, अक्सरियती अवाम की, वो कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई शिक नहीं है। ये जो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग कश्मीर कॉज के साथ जो जुड़े हुए हैं हम, ये उसको भी नुकसान पहुंचाएगी। कश्मीर के आइन में रेफरेंडम की कोई शक नहीं। आइनी तरमीम और बुनियादी हकूक पर ऐसे फैसले उजरत में नहीं करने चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमें आइनी और कानूनी नुकात पर सोच समझ कर बात करनी और हल तलाश करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों के हलकों के तमाम वोटर्स कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्की मैशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात का पॉलिसी ने मैशत को एक नई सिमत दी है। इस जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की मैशत और गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से इजलास, इक़्तिसादी सूरत हाल, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ और तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया।